الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کی 5 بنیادیں بنائی ہیں. ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کرنا ہے. گزشتہ جمعے کو بھی حج کے فضائل احادیث کی روشنی میں بتلائے تھے. حدیث کے اندر تاجدار مدینہ حبیب کبریا ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم ہے ہی نہیں. جس کو اللہ کی توفیق سے حج مبرور کرنے کا موقع مل جائے، حج مبرور کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں. حج مبرور کون سا حج ہے؟ کئی مسلمان حج کو جاتے ہیں لیکن ہر ایک کو حج مبرور نصیب نہیں ہوتا ہے. حج مبرور کے لیے کچھ شرائط ہیں. حج مبرور کے لیے سب سے پہلی شرط، اس حج کو سنت کے مطابق ادا کیا ہو.
جیسا ہمارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس کو معلوم کر کے ویسا کا ویسا حج کرنا، اسے کہتے ہیں سنت کے مطابق حج کرنا۔ یہ حج مبرور کی پہلی شرط ہے۔ اگر کسی نے حج کے درمیان سنت کے خلاف کوئی عمل کیا تو حج مبرور سے محروم ہو جائے گا، اس کا حج مبرور نہیں ہوگا۔ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن حج مبرور نہیں ہوگا۔ جو حج مبرور کی فضیلت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر حج کے سفر میں، حج کے دوران جو اسے حج میں، چاہے یہ پرائیویٹ ٹور میں گیا ہو یا سرکاری کوٹے میں گیا ہو، اسے جو وہاں پر کھانا ملتا ہے، اس نے کھانے کو ضائع کیا، اتنا کھانا لیا کہ بعد میں اس کو پھینکنا پڑا، یہ اللہ کی ایک نعمت کی ناقدری ہے۔ اس ناقدری کی وجہ سے حج مبرور سے محروم ہو جائے گا۔ حج مبرور کے لیے آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، جب جا کے اسے حج مبرور نصیب ہوتا ہے اور اس پر یہ فضائل مرتب ہوتے ہیں۔ حج مبرور کی سب سے پہلی شرط سنت کے مطابق حج کریں۔ دوسری شرط ریاکاری اور دکھلاوے سے بچ کر اخلاص کے ساتھ حج کریں۔ عام طور پر جب آدمی حج کو جاتا ہے تو حج کو روانہ ہوتے وقت ہی دکھلاوا اور ریاکاری ہو جاتی ہے، نام و نمود ہو جاتا ہے، پوری برادری، کنبہ، دوست و احباب سب مل جاتے ہیں، پھر مالیں پہنائی جا رہی ہے، ساتھ میں کھڑے ہو کر تصویریں لی جا رہی ہے، جبکہ تصویر لینا ناجائز اور حرام ہے۔ حج کو جاتے ہوئے، حج کا سفر شروع کرتے ہی ایک ناجائز کام کی شروعات ہو گئی، یہ حج مبرور ختم ہو گیا۔ حج تو ادا ہو جائے گا لیکن حج مبرور نہیں ہوگا۔ اس لیے جب حج کا سفر کریں انتہائی سادگی کے ساتھ میں، عبادت سمجھ کر کے اس کو ایک عبادت کا روپ دے کر ادا کریں۔ جس طرح آپ نماز پڑھنے آتے ہو تو آپ کا کوئی استقبال نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی اس کا الگ سے کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے مالا پہناؤ یا مجھے دعوت کھلاؤ۔ آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں دعوت کی کیا ضرورت ہے، مالا کی کیا ضرورت ہے؟ نبی اور صحابہ نے جب حج کیا نہ کسی نے کسی کو دعوت کھلائی، نہ کوئی مالائیں پہنائی۔ یہ بات کی چیزیں فضولیات ہیں، ان سے حج مبرور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں جو عمل آیا ہے وہ یہ آیا ہے، الحاج والمعتمر وفد اللہ۔ حج کو جانے والا، عمرے کو جانے والا، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ حاجی بھی اللہ کا مہمان، عمرہ کرنے والا بھی اللہ کا مہمان۔ آگے حدیث میں فرمایا اذا سأل یسأل، جب حاجی کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کا سوال پورا کیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب یہ کسی چیز کے لیے مدد مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اے اللہ حاجی کی دعاؤں کو قبول فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا قبول کرے اس کی بھی مراد کو پورا فرما۔ کیسی بہترین دعا دی نبی نے حاجی کو، اے اللہ تو حاجی کی دعا بھی قبول فرما اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی دعا بھی قبول فرما۔ اس لیے جب کوئی آدمی حج کو جائے تو
تو حاجی کے لیے آپ دو طریقے کی درخواست کریں گے حاجی صاحب سے۔ ایک تو دعا کی درخواست کریں، نبی نے حاجی کے لیے دعا کی ہے، اللہ حاجی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے آپ حاجی سے دعا کروائیں۔ اور دوسرا، جب حاجی حج کو جائے تو یہ روضہ رسول پر ضرور جائے گا، آپ اس سے درخواست کریں روضہ رسول پر جب یہ پہنچے تو آپ کی طرف سے سلام نبی کے مزار پر آپ کا سلام پہنچا دیں۔ یہ دو چیزیں حدیث میں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب رسومات اور فضولیات ہیں، ان سے آدمی کا حج مبرور ختم ہو جاتا ہے۔ تو حج مبرور کی پہلی علامت سنت کے مطابق حج کرے، دوسری شرط ریاکاری دکھلاوے سے بچ کر کے اخلاص کے ساتھ میں حج کرے۔ حج مبرور کی تیسری شرط حلال مال سے اور حلال پیسوں سے حج کرے۔ اگر حج کے اندر حرام کا پیسہ لگایا، حج کے اندر حرام کے مال سے حج کیا تو یہ حج بھی قبول نہیں ہوگا، یہ حج بھی حج مبرور نہیں بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے الرجل یطیل السفر الاشعث والاغبر یمد یدہ ویقول یا ربی یا ربی لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب۔ ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے، لمبے سفر پہ جاتا ہے، سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر جاتے ہیں، اس کے بدن پر بھی سفر کے آثار نظر آتے ہیں، پھر یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا لباس پہن کر، حرام کا کھانا کھا کر، حرام کی چیزیں پی کر کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں؟ اس لیے ہر عمل کے اندر ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں حرام مال اور حرام چیز قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں آپ کی حلال کی کمائی میں سے آپ حج کریں، حرام کی کمائی کے پیسے کو حج میں نہ لگائیں، ورنہ آپ کا یہ حج سیر و تفریح تو ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہوگا۔ کوشش کریں حلال کمانے کی اور حلال کمائی سے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کریں۔ چوتھی شرط، حج کے سفر کے اندر گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر حج کے دوران بھی آپ گناہوں میں ملوث ہیں، بد نظری میں ملوث ہیں، غیبتوں میں ملوث ہیں، چغل خوری میں ملوث ہیں، کسی کے برے کرنے میں ملوث ہیں، انتقام کے جذبات کے ساتھ میں، حسد کے ساتھ میں، بغض کے ساتھ میں، اناد کے ساتھ میں، کینے کپٹ کے ساتھ میں حج کو جا رہے ہیں تو آپ کا یہ حج مقبول اور حج مبرور نہیں بنے گا۔ جب آپ حج کو جائیں اپنے دل کو بالکل پاک کر لیں، انتقام کے جذبات سے، حسد سے، بغض سے، کینے کپٹ سے، ہر قسم کی برائی سے اور گندگی سے دل کو بالکل پاک کر کے، سب کو معاف کر کے، سب کو درگزر کر کے، دل کو خالص اللہ کے لیے خالی کر کے پھر اللہ کے گھر پہنچیں، اللہ کے دربار میں پہنچیں۔ آپ اتنے مقدس مقام پہ جا رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، پاکیزہ جگہ جا رہے ہو، جن مقامات پر، جن جگہوں پر اللہ نے قرآن کو اتارایا، قرآن کا نزول ہوا، نبی کے جہاں پر قدم پڑے، نبیوں نے جہاں پر طواف کیا، ایسے مبارک جگہوں پر آپ حسد کے ساتھ میں، بغض کے ساتھ میں، اناد کے ساتھ میں، دشمنی کے ساتھ میں، انتقام کے جذبات کے ساتھ جائیں، یہ تو عقل سے بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے حج مبرور کی پانچویں شرط
آپ ہر قسم کے برے جذبات کو دل سے نکال کر کے، دل کو پاک صاف کر کے پھر آپ اللہ کے گھر پہنچیں۔ اور حج مبرور کی چھٹی شرط، حاجی جب حج کو جائے تو اس میں بدلاؤ آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے۔ اگر پہلے کسی گناہ کی عادت تھی، آپ میں جھوٹ کی عادت تھی، مال میں خیانت کرنے کی عادت تھی، رشوت خوری کی عادت تھی، ملاوٹ کی عادت تھی، کوئی بھی آپ میں برائی پائی جاتی تھی، حج کے بعد میں آپ اس برائی کو چھوڑ کر آئیں۔ حاجی صاحب بن کر بھی آپ حاجی بن کر واپس آ گئے اور اسی برائی میں ملوث ہے، تو آپ کا یہ حج مبرور نہیں بنے گا، حج مقبول نہیں بنے گا۔ اس لیے حج مبرور بنانے کے لیے آپ کو اپنے اندر یہ تبدیلی لانی پڑے گی۔ پہلے اگر کسی گناہ کی عادت تھی تو اس گناہ سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ساتویں شرط حج مبرور کے لیے، آدمی کے اندر نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حج کرنے کے بعد آپ کی نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حج سے پہلے آپ کی کبھی کبھی جماعت چھوٹ جاتی تھی، حج سے آنے کے بعد آپ کی جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آپ کی 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سچائی، امانت داری، حلال کمائی، ہر چیز پر آپ کی پابندی ہونی چاہیے۔ حج کر کر بھی آپ ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ حج مبرور نہیں بنا۔ ان 7 شرطوں کے ساتھ انسان کا حج مبرور بنتا ہے۔ اور اس کے اوپر نبی نے بشارت دی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ جو ان 7 شرطوں کے ساتھ حج کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اسے جنت ملے گی۔ سب سے پہلی شرط، آدمی سنت کے مطابق حج کرے۔ دوسری شرط، ریاکاری، دکھلاوے سے بچ کر اخلاص کے ساتھ حج کرے۔ تیسری شرط، گناہوں سے بچ کر کے پاکیزگی کے ساتھ میں، نیکی کے ساتھ میں حج کرے۔ چوتھی شرط، آدمی اخلاص کے ساتھ میں اور تقوی کے ساتھ میں، طہارت کے ساتھ میں حج کرے۔ اور 5ویں شرط، آدمی جس گناہوں میں ملوث ہے ان گناہوں کو چھوڑ کر کے تبدیلی لا کر کے اپنی اندر تبدیلی والا حج کرے۔ اور چھٹی شرط، نیکیوں میں اضافہ ہو۔ ان 6-7 شرطوں کے ساتھ جو حج کیا جائے گا وہ حج مبرور بنے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 طریقے سے حج کیا جا سکتا ہے: حج افراد، حج تمتع، حج قیران۔ حج افراد کہتے ہیں آدمی صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے۔ یہ عام طور پر مکے والے لوگ کرتے ہیں، پورے سال وہیں پر رہتے ہیں، وہ جب بھی چاہتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو حج کے موسم میں وہ لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں اور 5 دن میں حج کے ارکان ادا کر کے پھر وہ احرام کھول دیتے ہیں اور ان کی حلت کی حالت ہو جاتی ہے۔ اسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ افراد کے معنی ایک عمل کرنا، انہوں نے صرف حج کا عمل کیا۔ یہ وہیں کے باشندے، مکے میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ اگر باہر کا بھی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن باہر والوں کے لیے بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے ایسا کرنے میں۔ دوسرا حج قیران، آدمی جب گھر سے چلے حج اور عمرے دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے اور وہاں جا کر کے پہلا عمرہ ادا کرے گا، پھر احرام کھولے گا نہیں، اسی احرام سے حج ادا کرے گا، عمرہ اور حج دونوں ادا کرنے کے بعد پھر احرام کھولے گا، اسے حج قیران کہتے ہیں۔ تیسرا حج تمتع، جو عام طور پر اپنے ایشیا سے جانے والے حاجی یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا طریقہ بتلاتے ہیں آپ کو، کیونکہ ہمارے ایشیا کے حاجی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں سے جانے والے لوگ
یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، ایک ہی سفر کے اندر آدمی عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، تو ایک ہی سفر کے اندر اس نے فائدہ اٹھایا، عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا، اس لیے اس کا نام ہوا حج تمتع، فائدے والا حج۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے آدمی عمرہ کرتا ہے، عمرہ پورا ہونے کے بعد احرام کھول لیتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر یہ طواف کرتا ہے، کئی عمرے کر لیتا ہے۔ جب حج کے دن آتے ہیں واپس مکے کے اندر احرام باندھ کر کے پھر مینا پہنچتا ہے اور 5 دن کے پورے ارکان ادا کر کے پھر یہ احرام کھول دیتا ہے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کی فلائٹ یہاں سے ڈائریکٹ مدینے کی ہے تو آپ کو یہاں سے احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر احرام باندھے ہوئے یہاں سے مدینے پہنچ جاؤ۔ لیکن جانے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ گھر سے چلیں گے انتہائی سادگی کے ساتھ میں، نہ کوئی لمبی چوڑی دعوت ہو، نہ اشتہارات ہو، نہ کسی قسم کی شہرت ہو، نہ تصویر سازی ہو، نہ فوٹوگرافی ہو، ان سب کی سب فضولیات سے، رسومات سے بچ کر کے دل کے اندر اللہ کا عشق ہو، نبی کا عشق ہو، دین کی محبت ہو، ایک عبادت کا عشق ہو۔ میں اللہ کے ایک اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے، حج کے ایک اہم رکن کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، نبی کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے ان مقدس مقامات پہ جا رہا ہوں جن مقدس مقامات کے اوپر اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے حاضری دی، اپنے گناہوں کو چھوڑا، توبہ کی، اور اللہ نے ان مقامات پر ان کی توبہوں کو قبول کیا اور ان کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان جذبات کے ساتھ میں، عشق میں ڈوب کر کے آپ حج کا سفر شروع کریں۔ اب جو خود بخود آپ کے دوست و احباب ہیں، آپ کے بھائی بندے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے آپ سے دعاؤں کی درخواست کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اے اللہ تو حاجی کی دعا کو قبول کر، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی دعا بھی قبول کر۔ اس لیے آپ حاجی سے جو دعا کروائیں گے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ہم کو حج کی توفیق دے، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کروائے، یا ہمارا فلاں کام کروا دے۔ جو تمنا آپ حاجی کے سامنے ظاہر کریں گے، جس کام کے لیے آپ حاجی سے دعا کروائیں گے، آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے حاجی کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس طریقے سے حاجی صاحب اپنے گھر سے نکلیں۔ اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینے کی ہے تو آپ کو یہاں سے احرام نہیں باندھنا ہے، بغیر احرام باندھے ہوئے آپ مدینے پہنچ جائیں۔ مدینے پہنچ کر کے آپ کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے روضہ رسول پر حاضری اور سلام پیش کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ جہاں مدینے کے اندر جو بھی آپ کو ٹور والا لے جائے گا، سب سے پہلے آپ کو ہوٹل پہنچایا جائے گا، وہاں آپ کا سامان رکھ لو، آرام کر لو، پھر جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں جا کر کے روضہ رسول پر حاضری دیں۔ اس پورے سفر کے اندر آپ کو کثرت کے ساتھ میں درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ آپ جب نبی کے روضے پر جا رہے ہو تو خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ہم جب اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ جاتے ہیں تو بھی خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ نبی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو، نبی کے روضے پہ جا رہے ہو، خالی ہاتھ نہ جائیں، کثرت کے ساتھ میں درود شریف کا ورد کر کے اور درود شریف کا ذخیرہ لے کر کے نبی کے روضے پر حاضر ہو، اور وہاں پر آپ نے جتنا درود شریف پڑھا ہے یہ سب نبی کے روضے پر پیش کریں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ درود شریف کی کوئی چھوٹی سی کتاب ساتھ میں لے کر جائیں، جس زبان میں آپ کو پڑھنی آتی ہے، ہندی میں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، ہر زبان میں کتابیں ملتی ہیں، آپ چھوٹی سی کتاب ساتھ میں رکھ لیں۔ جب روضہ رسول پر حاضر ہوں گے تو بالکل روضے کے عین سامنے تو وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے، کھڑا نہیں رہنے دیتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ذرا ہٹ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، روضہ رسول کا مواجہ کریں، روضہ رسول کی طرف آپ رخ کریں،
اور پھر وہاں کتاب میں دیکھ کر کے آپ درود شریف پڑھیں. 40 درود شریف لکھے ہوئے کتابیں ملتی ہے، وہ 40 درود شریف پڑھ لیں آپ، اور پھر وہاں آپ کھڑے کھڑے اپنے لیے دعائیں بھی کر سکتے ہیں. پھر وہاں سے آگے ابو بکر پر، عمر فاروق پر، ان دونوں صحابہ پر بھی سلام پیش کریں. سلام پیش کرنے کے بعد آگے جو صفا کا چبوترا ہے، ٹھیک روضہ رسول سے جب گھوم کے واپس آئیں گے، ادھر جو مقام ہے اسے کہتے ہیں آپ کا وہ کیاری، جنت کی کیاری، جی جنت کی کیاری. اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو صفا کا چبوترا تھا، جس مقام پر بیٹھ کر صحابہ نے نبی سے قرآن کو سیکھا تھا، آپ کوشش کریں 7-8 دن جو آپ مدینے میں رہیں گے، یہاں بیٹھ کر ایک مکمل قرآن شریف ختم کر لیں. کل قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے جس مقام پر بیٹھ کر صحابہ نے نبی سے قرآن سیکھا تھا، اس مقام پر بیٹھ کر ہم نے ایک قرآن شریف تو مکمل کیا تھا. کوشش کریں آپ وہاں بیٹھ کر ایک منزل روزانہ پڑھیں تو 7 دن میں آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. ایک قرآن وہاں ضرور پڑھ کر آئیں. پھر اس میں آپ کو فرض نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور بھی جتنی زیارتیں ہیں یہ سب زیارتیں کر لیں. اب مدینے سے جب آپ مکے آئیں گے، بیچ میں جگہ آئے گی جہاں پر آپ کو احرام بنوایا جائے گا، جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. اس مقام پر آ کر جو بس والا ہوگا، جو ٹور والا ہوگا، وہ آپ کو خود کہہ دے گا بھائی احرام باندھنے کا مقام آ گیا ہے، یہاں سے احرام باندھ لو، اور پھر ہم لوگ مکے میں داخل ہوں گے. یہاں سے احرام باندھ کر کے آپ مکے میں داخل ہوں گے. مکے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنا ہوٹل میں سامان رکھ کر کے سیدھا آپ کو بیت اللہ شریف پہنچنا ہے. انشاءاللہ اب بات لمبی ہو رہی ہے، اگلے جمعے کو آپ کو عمرہ اور حج کا طریقہ بتلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی سنت ادا کی ہے سنت پڑھ لیں.